نیب قوانین اس وقت قومی بحث میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب قوانین میں بہت بنیادی تبدیلیاں کر دی تھیں، جس میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ آبزرویشن بھی سامنے آئی کہ حکومت نے نیب کے پر کاٹ دیے تھے۔ اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہے، جہاں پر اس وقت حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان نیب قوانین کے حوالے سے اس وقت مذاکرات جاری ہیں اور کئی اور ترامیم جو ہیں وہ اس میں شامل کی جانے والی ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ نیب قوانین میں ترامیم پر مشتمل ایک قانون بہت جلد سامنے آئے گا۔ عدالتیں بھی نیب قوانین کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس معاملے پہ شدید تحفظات رہے ہیں۔ نیب قوانین آج ایک بار پھر زیر سماعت تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر آج خاص طور پہ کرپشن کی رقم رضاکارانہ واپسی کے حوالے سے، یعنی کہ والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن وغیرہ کے متعلق ایک از خود نوٹس کی سماعت ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس جناب گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سجاد علی شاہ نے نیب آرڈیننس کی والنٹری ریٹرن یعنی VR سے متعلق شیک 25A پر سماعت کی اور حکومت کو نیب قانون لانے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی۔ گویا کہ آن بورڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور اویئر ہے کہ اس وقت اس حوالے سے اہم ترامیم جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اس وقت انڈر ڈسکشن ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے سماعت کے دوران پوچھا کہ کیا 25A کے معاملے پر ترمیم ہو گئی ہے، کیا یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ نیب آرڈیننس کا سیکشن 25 سے ختم ہوا یا اس میں ترمیم ہوئی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور فاروق ایچ نائک نے عدالت میں دلائی دیے اور بتایا کہ عدالتی حکم امتناعی کے باعث سیکشن 225A غیر فعال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ان کا نیب آرڈیننس سے متعلق پرائیویٹ بل موجود ہے۔ کمیٹی سے منظوری کے بعد معاملہ ایوان میں جائے گا اور بل کے مطابق نیب کے آرڈیننس 25A کو مکمل طور پہ ختم کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ پلی بارگین یا والنٹری ریٹرن کی جو پالیسی ہے اس کو ختم کرنے کا قانون جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہے۔ آج سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت نیب قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے، قوانین میں ترامیم پارلیمنٹ کا کام ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون کی کسی ایک شق کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا تو نیب کا قانون ہی فارغ ہو جائے گا۔ یہ آج آبزرو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ کیا حکومت ایسا چاہتی ہے؟ آج پوچھا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ حکام نئے قانون سے متعلق مسئلے کو حل کر لیں گے۔ مناسب قانون پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا۔ 3 ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت خود قانون اور میرٹ کے مطابق فیصلہ کر دے گی۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ نیب کا قانون ہے کہ پہلے انکوائری ہوگی، پھر تحقیقات، 200 گواہ بنیں گے۔ اس طرح تو ملزم کے خلاف زندگی بھر کیس ختم نہیں ہوگا۔ کرپشن کی رقم واپس کرنے والوں کو نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ عدالت عظمیٰ نیب کے حکام کو والنٹری ریٹرن سے روک چکی ہے اور جب تک پارلیمنٹ اس ضمن میں قانون سازی نہیں کرتی اس وقت تک نیب اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے پروگرام میں اسی معاملے پہ وزیر قانون فاروق نسیم بھی نیب میں موجود ان ریلیونٹ شکس کے حوالے سے ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، حکومتی خواہش کا۔ جسٹس عظمت سعید انہوں نے ایک ججمنٹ دیا ہے کہ پلی بارگین اور VR میں والنٹری ریٹرن میں ایک کلیئرٹی آنی چاہیے، اس میں قانون سازی کریں، کیونکہ VR اور پلی بارگین یہ میرا اپنا ایک لک آؤٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ PB کیا، پلی بارگین کیا، VR کیا، پھر آپ نوکری پہ چڑھ جائیں، تو اس کے ابیوز کو ختم کرنا ہے لیکن پلی بارگین کو VR کو ختم نہیں کرنا۔ بہرحال نئے قوانین کے حوالے سے بہت اہم قومی بحث جاری ہے اور اس حوالے سے یقیناً بہت امپورٹنٹ ترامیم سامنے آئیں گی۔ اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ نیب قوانین میں بہت ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، ان میں بڑی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ایز اے پریکٹیشنر آپ بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ قانون ایز اٹ از جو ہے یہ کسی لحاظ سے بھی انسانی حقوق کے حوالے سے اوورآل سچویشن کے لحاظ سے اس میں بہت ہی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران صاحب مجھے بلانے کا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی تبدیلیاں کرنے کی بالکل ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس کا پس منظر بھی آپ اپنے سامنے رکھنا ہوگا، پارلیمنٹ کو بھی رکھنا ہوگا کہ یہ قانون آیا کیوں تھا، کیونکہ یہ بدعنوانی کرپشن اتنی اس ملک میں ہے اور ہے کہ اس کو روک تھام کے لیے
اس کے لیے ضروری تھا کہ سخت قسم کا قوانین، پہلے آپ دیکھیں پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے 1947 کا وہ قانون ہے، یہ سارے قانون موجود ہیں ابھی بھی اسٹیچوٹ بک پہ، لیکن اس کے اندر اتنی سختی نہیں تھی. لیکن نیب کا ایک ایسا قانون تھا جس کے اندر لوگوں میں نے دیکھا عدالتوں میں لوگ گھبراتے تھے، مطلب کہ اس سے ان پہ ایک ڈیٹرنس تھی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر ضرور خرابیاں ہیں. جو آپ پارلیمنٹ ایسا فورم ہے جہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر سب سے بڑی ہے اریسٹ کی. جو اریسٹ کر لیا جاتا ہے ایک آدمی کو، دیکھیں ہمارا قانون کہتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں جب تک ثابت نہیں ہو جاتا، لیکن آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، مہینے سالوں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بڑی مشکل. دیکھیں بیل جو ہے وہ نیچے ملتی نہیں قانون میں، وہ آپ کو ہائی کورٹ جانا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ. تو یہ جب تک یہ بنیادی چیزیں جو بنیادی حقوق ہیں یہ انسان کو دیں، بیل حق ہے انسان کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس قسم کا قانون چاہیے. نیب ایک ضروری ادارہ ہے پاکستان میں کرپشن کی اگر ہمیں روک تھام کرنی ہے، مگر اس کے اندر جو سقم ہے وہ یقیناً اپنی جگہ برقرار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پلی بارگین ہے اور یہ جو والنٹری ریٹرن کا قانون ہے، اس کے فوائد ہیں یا نقصانات؟ دیکھیے میں وزیر قانون کا ابھی آپ نے انٹرویو دکھایا جناب فروغ نسیم صاحب کا، میں بالکل متفق ہوں ان کی بات سے. وی آر اور پی بی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو سٹیجز پہ ہوتے ہیں، انکوائری انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ، اور اگر ٹرائل بھی شروع ہو جائے اس وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن وی آر اگر آپ والنٹری ریٹرن، وی آر نہیں ہو سکتی، وی آر تو شاید شروع میں ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں پری بارگین، سوری اس کے پری بارگین اس میں کہہ رہا تھا، پری بارگین. یہ دونوں سٹیجز موجود ہیں، ان کے فائدے ہیں کیونکہ آپ اماؤنٹ ریکور کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس آدمی سے جس کے خلاف کیس چل رہا ہے یا اس کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پیسے اگر وہ واپس دینے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا یا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تیار ہے. تو اس کے بعد وہ اگر پبلک سرونٹ ہے، اس کے بعد اس کی نوکری میں نہیں رہنا چاہیے. یہاں عجیب ایک وہ ہے کہ آدمی پیسے واپس دیتا ہے اور وہی افسر جو ہیں وہ اس پہ بیٹھے ہوئے، مطلب وہ واپس کر کے پھر موجود ہوتے ہیں. لیکن اس قانون کو ابھی میں سمجھتا ہوں جو آپ نے شاید پروگرام بھی کیا اس پہ کہ آرڈیننس جو آیا ہے اس کو پہلے ہی اس قانون میں بہت سارے اس کو ویسی اس کے اثر کو تھوڑا ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں تو کیونکہ آپ کا اپنا ویو کیا ہے کہ یہ بار بار حکومت کا اصرار ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹ نہیں ہے، یہ اب کے بعد سے اس پہ عمل ہوگا. جو نیب کے ملزمان ہیں اس وقت ان کا اور ان کے وکلاء کا یا ان کی جو لیگل پوزیشن یا ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹ ہو تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو. آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ قانون کا جو تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی قانون ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خود پرووائڈڈ نہ ہو. کورٹ انٹرپریٹ نہیں کرے گی کسی قانون کو ریٹروسپیکٹیو، اور خاص طور پہ کرمنل قانون کو. ٹھیک ہے، اس کے پروٹیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو ایک آئینی آپ کی تحفظات. اور اگر ریٹروسپیکٹ تھا تو اس آرڈیننس میں جو ابھی فی الحال آرڈیننس میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ یہ افسر پہلے سے ہوگا. دیکھیے اس کے اندر لیکن کچھ کیسز جیسے ایف بی آر یا ان سے کنیکٹڈ کیسز تھے وہ تو انہوں نے پہلے اس میں کہہ دیا کہ وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو وہ تو ویسے ہی جا رہے ہیں، چاہے اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہو یا نہ ہو، وہ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. کیونکہ اگر اس کا ریٹروسپیکٹیو اثر ہو تو یہ جتنی بھی اینٹی کرپشن کیمپین چلی ہے جو بہت پاورفل اور بہت ہی اس کے فائدے ہوئے ہیں پچھلے جو 2-3 سال میں ہم نے دیکھی ہے، اور وہ ساری اگر ڈائلیوٹ ہو جائے اس نئے جو امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ تو ٹوٹل فری فار آل ہو جائے گا. پھر بالکل قانون قوانین تو موجود ہیں، لیکن اب نیب کا جو اثر ہوگا وہ جو ایک ڈیٹرنس جسے آپ نے فرمایا اس سے وہ لوگوں کو خوف تھا وہ ختم ہو جائے گا. جب دیکھیں انسان جرم کرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ خوف، ایک خوف ہوتا ہے قانون میں اس کی گرفت ہوگی، اس کی سزا ہوگی، اس کو جیل جانا پڑے گا. انہی چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر کرپشن کو کیسے دیکھیں آپ خود. ہم ایسے معاشرے میں کہتے ہیں کہ ہر موقع پہ ہر جگہ کرپشن اور ہم لوگ بدعنوانی سے ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے قانون کو کسی طرح اس کو کم کرنا. لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑی آپ خود جانتے ہیں کہ زیادہ تر جو نیب کے قوانین میں بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمارے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور افسروں کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں. اب یہی قانون میں جا کے اب یہ تو ویسے تو اگر پارلیمنٹ دیکھے تو یہ تو ناٹ بیفور اس کا کیس ہے کیونکہ یہ تو سارے انہی کے متعلق. لیکن مقننہ تو وہ پارلیمنٹ ہی ہے نا ذرا. تو قانون کو انہوں نے بنانا ہے. دیکھیے قانون میں آج تک دیکھیے یہ جنرل مشرف کے زمانے کا قانون تھا 99 میں، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد کتنی ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی، اس کے بعد انہوں نے اس میں چینجز نہیں کیے. دیکھیے جبکہ ہر کیس ہر پارٹی اس سے افیکٹڈ تھی، تو کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ جی اس کے اندر ایک افیکٹ ہوگا. پھر کورٹس کا کیا ویو
ہوگا. آج آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب اور بینچ نے بڑے سخت آبزرویشنز دیے ہیں کہ قانون دیکھیں ہمارے قانون ہمارے نمبر آف کیسز موجود ہیں جہاں کرپشن کو. لیکن جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی اور یہی سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس مشیر عالم نے اب سے 2-3 دن پہلے کہا, انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اریسٹ کر لیتے اس کے بعد اس کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں. یہ تو ایک بہت ہی دیکھیے میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں. دیکھیے آپ کے دیکھیں اریسٹ ہونے سے آپ کی عزت ایک دم ختم ہو جاتی ہے, پھر بعد میں ان کو کتنے عرصے کے بعد ملتی ہے. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک کیس آپ کے سامنے, اب دیکھیں شاہد خاقان عباسی آپ کا کیس, دیکھیں آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے, آپ ان کو ناپسند کریں وہ الگ بات ہے, لیکن اس آدمی کو دیکھیں ابھی وہ بے گناہ ہے جب تک ان پہ ابھی ریفرنس تک فائل نہیں ہے, ان کو اریسٹ کر کے ان کا کتنے دنوں سے بند کیا, اور بہت سے کیسز موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ بہت سارے کیس ہیں, پھر کورٹ ان کو بیل دیتی ہے, پھر بیل پہ وہ بعد آتے ہیں, لیکن اس کی وہ جو لبرٹی جو انسان کا بنیادی حق ہے وہ 6 مہینے اس آدمی کے کہاں واپس آئیں گے. تو میرا, اور دیکھیے یہ نیب کے جو کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے, اس میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. 2 چیزوں کی وجہ سے بیل ذرا نہیں دی جاتی ہے, اریسٹ کر لیا جاتا ہے کہ آپ ٹیمپر کریں گے ایویڈنس سے یا آپ بھاگ جائیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی تو آدمی کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, آپ انکوائری کریں. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی افسروں نے کام کرنا چھوڑ دیا, کہ وہ ڈرتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. یہ چیز بھی رکنی چاہیے. دیکھیے اس آرڈیننس میں ہر چیز بری نہیں ہے, اس میں ایک جو پروویژن دیا ہوا ہے کہ جی اگر وہ ایڈوائز دیتا ہے یا کوئی ڈیسیجن لیتا ہے, دیکھیں میں اور آپ ہم ایک کام کر رہے ہیں, ہم ایک غلط فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوگا. بھائی غلط فیصلہ ہوگا آپ سمجھے, اس کے اختتام تو آپ نے نہیں دیکھا ہوتا, آپ اپنی اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں, اس پہ اگر نہیں ہوتا پھر پکڑ لیا جاتا ہے آپ اس پہ, تو آدمی کیوں کام کرے گا, کہوں میں کیا کروں گا, میں فیصلہ کرتا ہوں جی مجھے. آپ یہی دیکھیے جو LNG کا کیس ہے, مجھے نہیں معلوم اس کے مجھے بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس میں کرپشن ہو, لیکن آن دا فیس آف اٹ اگر اس میں کرپشن نہیں نکلی تو جو آفیسر نے اس میں ایک بہت اچھے, میں نے سنا ایک آفیسر بھی تھے, انعام الحق کیا نام تھا ان کا, وہ بھی اریسٹڈ, عمران, وہ بھی عزت والے انسان تھے, ان کو بھی انہوں نے آپ نے بند رکھا. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری, بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے تھے. نیب کی ضرورت ہے, مگر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے جو کلیدی ایسے فنکشن ہیں جو کہ 100% انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, ان کو منہا کرنا بہت ضروری ہے.